مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ احساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ فلسطین اور اسرائیل کے جو معاملات چل رہے ہیں، جیسے کہ آپ کے سب کو علم میں ہوگا، تو اس حوالے سے اٹلی کی حکومت کی ایک وارننگ سامنے آئی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ ہم آپ کو اس سے آگاہ کر دیں تاکہ جو اٹلی میں رہنے والے ہیں وہاں کے حکومت کے مزاج کو بھی سمجھ سکیں، اور یہ بھی کہ وہاں جو قوانین ہے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ملک کے اپنے قوانین ہوتے ہیں، جہاں آپ جاتے ہیں آپ کو ان کے قوانین سے آگاہ ہونا ضروری ہے۔ یورپ میں بھی اگر آپ دیکھیں یا مغربی ممالک میں، تو ہر جگہ ایک الگ الگ آزادی کے پیمانے ہیں اور ہر جگہ الگ قوانین ہیں۔ جیسے کہ آپ فرانس میں دیکھتے ہیں، فرانس میں بہت ہنگامے ہوتے ہیں، لیکن فرانس کے قوانین اس حوالے سے بہت نرم ہے، اس لیے جو ہے وہاں زیادہ اتنا سزائیں وغیرہ اس طرح نہیں دیکھی جاتی، کیونکہ فرانس اپنے آپ کو آزادی کا چیمپئن کہتا ہے اور اس حوالے سے وہ بہت حد تک اپنے آپ کو ثابت بھی کرتا ہے۔ لیکن چند سال پہلے برطانیہ میں بھی اس طرح کا ایک معاملہ ہوا تھا، جب ہنگامے ہوئے تھے، لوٹ مار ہوئی تھی اسٹورز میں، تو برطانیہ نے اس پہ بڑی سخت سزائیں دی تھیں، اور اس کے بعد برطانیہ میں ایسا کوئی واقعات پیش نہیں آیا۔ تو برطانیہ جو ہے اس کے اپنے قوانین ہیں، اس طرح ہر یورپی ملک کے اپنے قوانین ہیں، اور وہ جہاں جس ملک میں آپ رہتے ہیں، آپ وہاں جو ہے جب رہنے کے لیے جاتے ہیں یا رہتے ہیں تو وہاں پر ان کے قوانین کی پابندی آپ کے اوپر لازم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو قوانین پسند نہیں ہے تو ظاہر آپ وہاں نہیں رہیں، یہ آپشن تو ہے، لیکن جب آپ وہاں رہ رہے ہیں تو پھر آپ کو ان کے قوانین کو مد نظر رکھنا چاہیے، ورنہ آپ کسی مشکل میں آ سکتے ہیں، اس کا کوئی آپ کو فائدہ تو نہیں ہوگا، نقصان ہی ہوگا۔ تو اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہفتے کے روز جو ہے وہ فلسطینی تنظیم نے جب اسرائیل پہ حملے کیے، اس کے بعد سے جو ہے تین دن ہو گئے ہیں، صورتحال مسلسل بگڑ رہی ہے، اور اب تو یہ آوازیں لگ رہی ہیں کہ شاید یہ ایک اور بڑی جنگ کی طرف معاملہ جا سکتا ہے، اور کچھ لوگ اس کو 9/11 بھی کہہ رہے ہیں، کچھ جو ہے وہ مطلب ہر ایک کا جو ہے اپنا اس معاملے میں، لیکن اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ جو ہے یہ معاملہ اب پھیل سکتا ہے، اور خاص طور پر اس لیے بھی کہ امریکہ نے اپنا بحری بیڑا جو ہے وہ اسرائیل کی حمایت میں وہاں پر روانہ کیا ہے۔ اس کے بعد روس کا بیان بھی آپ کو پتہ ہے سامنے آیا، روس نے ایک تو سلامتی کونسل میں قرارداد روکی ہے جو امریکہ اپنے دوست ملکوں کے ساتھ لا رہا تھا، اور پھر اس وقت کیونکہ یوکرین جنگ کی وجہ سے پہلی بار صورتحال تبدیل ہوئی ہے۔ اب یہ بھی سب کو سمجھنا چاہیے کہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ روس جو ہے وہ بھی خاص طور پر اسرائیل کے معاملے پر کوئی سٹینڈ نہیں لیتا تھا، جو باقی ممالک کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا، الگ سے سٹینڈ نہیں لیتا تھا، لیکن اب جو ہے تھوڑی سی صورتحال تبدیل ہوئی ہے یوکرین جنگ کی وجہ سے، کیونکہ روس یہ سمجھتا ہے کہ جس کے خلاف محاذ بنایا گیا تو ظاہر ہے پھر وہ بھی اب ایسا لگتا ہے کہ اس موڈ میں ہے کہ وہ بھی اب جو ہے اسے بھی موقع ملا ہے، تو وہ اس معاملے پر امریکہ کے آگے یا اس کے اتحادیوں کے آگے رکاوٹ ڈالنے کے موڈ میں ہے۔ اچھا، تو اس معاملے پر جیسا کہ ہم نے بات کی ہے تو بات باہر نکل گئی کہ اس معاملے پر جو ہے اب یورپی ملکوں میں مظاہرے ہوئے ہیں، مثلا برطانیہ میں بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے، تو برطانیہ کے اپنے قوانین ہیں، وہاں پر اس کو نہیں روکا گیا۔ برطانیہ میں جو ہے وہ اسرائیلی سفارتخانے پر فلسطین کے حامیوں نے ایک بڑا مظاہرہ کیا ہے، اور دوسری طرف جو اسرائیل کے حامی ہیں انہوں نے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پر مظاہرہ کیا، تو ایک موقع پر تو ایسا لگتا تھا کہ دونوں میں تصادم بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال پولیس نے درمیان میں آ کر بیچ بچھاؤ کرایا۔ تو برطانیہ کے اپنے قوانین ہیں، وہاں پر جو ہے وہ دونوں طرف کے مظاہرے ہوئے۔ اس طرح نیو یارک میں فلسطینی حق میں بڑا مظاہرہ ہوا، امریکہ کا اپنا معاملہ ہے، وہاں پر اپنی آزادیوں کی جو ہے اقدار ہیں اور اپنے قوانین ہیں ان کے، اور برطانیہ میں تو جو ان کی لیبر پارٹی جو اپوزیشن پارٹی ہے اس کے بہت سے رہنما کھل کر جو ہے وہ ان کی حمایت کر رہے ہیں، فلسطین کے حق میں بیانات دے رہے ہیں، اور اسی طرح جو ہے جو اس کے لیبر پارٹی کے سابق سربراہ تھے جرمی کاربن، ان کے اوپر برطانوی میڈیا بہت تنقید کر رہا ہو، تو حماس کو اپنا دوست کہتے تھے۔ اس طرح برطانیہ میں ایک اور تنازع بھی اس وقت چل رہا ہے، وہ یہ ہے کہ برطانیہ کی جو سرکاری ادارہ اور بہت بڑا نشریاتی ادارہ ہے BBC، برٹش براڈ کاسٹنگ کارپوریشن، وہ جو ہے وہ حماس کو ملیٹنٹ آرگنائزیشن کہہ رہا ہے، یعنی وہ اپنی خبروں میں لکھ بھی رہا ہے، اور اس کے جو اینکر ہیں، اس کے جو رپورٹر ہیں وہ رپورٹ کرتے ہیں تو حماس کو کہتے ہیں کہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن، یعنی ایک جنگجو تنظیم، جبکہ حکومت کہتی ہے کہ وہ انہیں کہیں دہشت گرد تنظیم۔ تو اس پہ خود برطانوی وزیر اعظم رشید سناک نے بھی کہا ہے جی یہ تو BBC سے کہ جو غلط کر رہا ہے، اور وہ برطانوی حکومت نے کہا ہے اس پہ بات بھی کر رہے ہیں BBC انتظامیہ سے، لیکن اب BBC کا ایک اپنا آزاد ادارتی بورڈ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں ابھی تک ہم جو ہے وہ ہم جو بہتر سمجھتے ہیں وہی کہیں گے، اور وہ حماس کے لیے دہشت گرد تنظیم کا نام استعمال نہیں کر رہے، باوجود اس کے کہ برطانوی حکومت ان کے اوپر دباؤ ڈال رہی ہے، وہ اس کے لیے ملیٹنٹ آرگنائزیشن کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، جنگجو تنظیم کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ کے ایک اپنے معاملات ہیں، برطانیہ میں اپنے قوانین ہیں، وہاں اپنی آزادیاں ہیں۔
اس طرح کچھ اور یورپی ملکوں میں بھی فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے ہوئے ہیں، اور اب جمعے کو بھی جو ہے وہ شاید مظاہرے ہونے جا رہے ہیں، جمعے کو یا ہفتے کو۔ لیکن اٹلی میں جو ہے نا، اٹلی حکومت اس والے سخت پالیسی رکھتی ہے۔ اٹلی میں جو ہے میلان شہر میں جو ہے پیر کے روز 2 طلبہ تنظیمیں، جو چھوٹی طلبہ تنظیمیں تھیں 2 اسکولوں کی، کالجوں کی حد تک، انہوں نے بھی جو ہے وہ حماس کے حق میں جو ہے مظاہرہ بھی کیا چھوٹا موٹا، اور بینر لگائے اپنے تعلیمی اداروں پر، اور پھر سوشل میڈیا پہ ان کی پوسٹیں کی ہیں۔ تو اس پہ اطالوی حکومت کا بڑا سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ اطالوی وزیر تعلیم نے یہ کہا ہے کہ وہ اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حماس کو اطالوی حکومت جو ہے وہ دہشت گرد تنظیم سمجھتی ہے، وہ دہشت گردی کی ہے انہوں نے ان کے بقول، اس لیے وہ جو ہے اس کی تشہیر کی یا ان کے معاملات پر اس کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیں گے۔ اچھا، یہ جو جن طلباء تنظیموں کی ان طرف سے یہ معاملہ سامنے آیا ہے، وہ کوئی غیر ملکی یا فلسطینی یا مسلم نہیں تھے، وہ خود اطالوی، ان کی اکثریت اطالوی طلباء کی ہے، اور وہ بائیں بازو کے ہیں۔ اب جو بائیں بازو کی، جیسے لیبر پارٹی برطانیہ میں وہ بھی بائیں بازو کی سمجھی جاتی ہے، تو بائیں بازو والوں کا موقف جو ہے دائیں بازو کے مقابلے میں فلسطین اسرائیل کے معاملے میں الگ الگ ہے۔ یہ پورے یورپ میں ہی ہے، امریکہ میں بھی ہے۔ جیسے امریکہ میں بھی بہت سے ارکان کانگریس نے جو ہے ان کی حمایت کی ہے فلسطینیوں کی، اور اکثریت اگرچہ اسرائیل کے ساتھ ہے، لیکن ان کی طرف سے بھی آوازیں آئی ہیں ارکان کانگریس کی طرف سے بھی۔ تو جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہر ملک کا ایک اپنا حساب کتاب ہے، لیکن اٹلی کی حکومت کی طرف سے بڑا سخت رد عمل سامنے آیا ہے ان بینرز پر، سوشل میڈیا کے پوسٹوں پر، اور اطالوی وزیر تعلیم نے یہ کہا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ اٹلی میں جو ہے وہ اس طرح کا کام کیا جائے اور حماس کو وہاں پر ہیرو بنا کر پیش کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا ہے جی پراسیکیوٹرز جو ہیں ان کو کہہ دیا گیا ہے وہ ان دونوں اسکولوں میں ان کے خلاف تحقیقات کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور جو بھی اس میں ملوث ہوگا انہوں نے کہا کہ انہیں جیل جانا چاہیے، انہیں جیل بھیجنا چاہیے۔ اب ظاہر حکومت خود نہیں بھیج سکتی، وہ تو پراسیکیوٹرز کو کہے گی، عدالتوں میں کیس جائے گا۔ تو یہ اطالوی حکومت کا بڑا سخت موقف اس حوالے سامنے آیا۔ جو اٹلی میں جو رہنے والے ہیں انہیں ہم یہ مشورہ دیں گے کہ جو اٹلی کے جو قوانین ہیں، ان کی جو پالیسیاں ہیں، اسے مد نظر رکھتے ہوئے ہی رہیں، کیونکہ جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کے قانون کی پابندی آپ کے اوپر لازم ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کسی مشکل کا شکار ہو جائیں گے۔ اور ویسے بھی سوشل میڈیا جو ہے اس میں تو ایسی چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو اتھینٹک نہیں ہوتی۔ تو جب آپ کسی ملک میں رہ رہے ہوں تو وہاں کے جو قوانین ہیں، وہاں کی جو پالیسی ہیں، انہیں مد نظر رکھیں۔ اور اطالوی حکومت کی پالیسی کے حوالے سے جو ہے میں جیسے آپ کو بتایا کہ بہت سخت سامنے آئی ہے باقی یورپی ممالک کے مقابلے میں، اور انہوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ حماس کے حق میں کسی قسم کے سوشل میڈیا پر مہم یا اس طرح کے مظاہروں کی وہ اجازت نہیں دیں گے۔ تو یہ تھی آج کے لیے خبر، انشاءاللہ نئی خبر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔